بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ کائنات کے بارے میں اس تیسری ویڈیو میں ہم کائنات کے مدار کی بناوٹ کے بارے میں بتائیں گے۔ بگ بینگ کے بعد کائنات ایک واضح نظام کے سانچے میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ دور تک سیارے ستارے آگ کے شعلوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ اگر اس نظام کو جمود کی حالت میں رکھا جاتا تو یہ آہستہ آہستہ تباہ ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی ہر ستارے سیارے کا راستہ متعین کر دیا گیا۔ اس حکمت عملی کے پیچھے بے شمار حقیقتیں موجود تھیں، مثلاً وقت کا ارتقاء، نظام کی ہمہ وقت تازگی، سیاروں کو مختلف حالتوں میں تبدیل کرنا وغیرہ۔ 19ویں صدی تک انسان فلکیاتی اجسام کو ساکت تصور کرتا رہا، لیکن سائنسی تجربوں نے بہت جلد ثابت کر دیا کہ کائنات مسلسل حرکت میں ہے۔ اس حرکت کی نوعیت کیا ہے، یہ بات معمہ بن گئی۔ بیشتر سائنسدانوں کا خیال تھا اگر کائنات حرکت میں ہے تو کروڑوں ستاروں سیاروں میں تصادم کیوں نہیں ہوتا۔ بالآخر امریکی خلائی ادارے ناسا کے قیام کے بعد واضح ہو گیا کہ ہر خلائی وجود مخصوص راستے پر سفر کر رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ناسا کے تحقیقاتی ونگز میں مذہبی ونگ بھی شامل ہے۔ جب کوئی تحقیقاتی معاملہ الجھ رہا ہو تو تمام مذاہب کی مقدس کتابوں سے فلکیاتی اشارے تلاش لیے جاتے ہیں، جن کی روشنی میں معاملے کی نوعیت کا تعین کیا جاتا ہے۔ کائنات کی حرکت سے متعلق جب مذہبی کتابوں سے رہنمائی لی گئی تو قرآن مجید نے کائنات کے مربوط نظام کی منظم حرکت کا راز کھول دیا۔ وہی خدا ہے جس نے دن رات بنائے، سورج چاند اور ہر ایک ستارے سیارے شہاب ثاقب خلائی پہاڑ اپنے اپنے مدار یعنی چکر میں تیر رہے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 33 اور سورہ یاسین آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ دن رات سے پہلے آ سکتا ہے، اور ہر ایک چیز گھیرے میں تیر رہی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ کائنات کی حرکت کو مدار کی صورت بتانے کے لیے قرآن مجید نے جو انداز اپنایا ہے وہ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ مثلاً دونوں آیات میں کل فی فلک دائرے میں تیرنا کا لفظ دو بار استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ کو دونوں جانب سے اندر کو پڑھیں تو صورت مدار اختیار کر جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیے، کاف لام فے، یہ فے لام کاف۔ قرآن مجید نے جب کائنات کی حرکت کا لفظی اور با محاورہ نقشہ کھینچ دیا تو ایک نیا معاملہ سامنے آیا۔ اس نئے معاملے میں سورج کو ساکت اور زمین کو حرکت میں دکھایا گیا۔ اس نظریے میں یہ بات بھی جھلک گئی کہ ہماری کہکشاں کا اصل مرکز ساکت سورج ہے، تمام سیارے اس کے گرد چکر کاٹتے ہیں، جبکہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 38، سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چل رہا ہے۔ عصر حاضر میں امریکی خلائی ادارے ناسا نے اعتراف کر لیا ہے کہ سورج ساکت نہیں ہے، بلکہ یہ روزانہ سٹار ویگا نامی ستارے کی طرف 70 کروڑ 2,80,000 کلومیٹر فاصلہ طے کرتا ہے۔ ہماری زمین سمیت کئی ستارے اس کے گرد چکر کاٹتے ہوئے ہم سفر ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔